نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو، جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو، جس غربت کے اندر استقامت ہو، جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی، بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں، پاک دامنی سے کام لیتے ہیں، نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے، واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں 2 ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہے اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں۔ سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے، 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
तिजोरियों से माल निकाल कर बाजारों में लगाओ, तिजोरियों में माल रखने की बजाय मार्केट में लगाओ, क्योंकि आदमी मालदार नहीं होगा तो ज़कात कैसे देगा, मालदार नहीं होगा तो मस्जिदें कैसे बनेगी। कभी कभी लोग मालदारों की इतनी मुजम्मत करते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान को सिर्फ 2 चादरों पे जिंदगी गुजारना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर बिलाल हबशी जैसी हस्ती ने माल की किल्लत की वजह से इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर अगर जन्नत का मुज्दा सुना है, तो उस्मान गनी जैसे मालदार ने अपने माल की बुनियाद पर रसूलुल्लाह से 2 मरतबा जन्नत खरीदने का शरफ हासिल किया है। और ये भी शान मुस्तफा है, गरीब को भीख में जन्नत दी और मालदार को बेचकर जन्नत दी, और बता दिया अल्लाह अकबर कि मैं सिर्फ बांटने वाला नहीं हूं बल्कि बेचने वाला भी हूं, और बेचता वही है जिसको मालिक बना दिया जाता है। तो आका को अता इस तरह किया गया कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। आओ गुर्बत का खात्मा कैसे हो, उस पर चंद चीजें। नंबर 1, गुर्बत के खात्मे की कोशिश करना है बिलखुसूस नई जनरेशन को, नई नस्ल को। लोग कहते हैं गुर्बत जब रसूलुल्लाह ने पसंद की तो हम क्यों गुर्बत से निकले। हमने कहा बीमारी भी तो पसंद की, लेकिन साथ में यह भी कहा बीमार पड़ो तो बीमार मत पड़े रहो, बल्कि बीमार पड़ो तो बीमारी का इलाज करो। बीमारी आ जाए शुक्र करो, शिकवा ना करो, इलाज करो। ऐसे ही गुर्बत आ जाए शिकवा ना करो, उसका इलाज करो। गुर्बत का इलाज क्या है? नंबर 1, मुसलमान तिजारत की तरफ तवज्जो दें। हम तिजारत करें। मजदूरी को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम हमें मजदूर बनाने नहीं, बल्कि इस्लाम हमें ताजिर बनाने के लिए आया। इस्लाम हमें मालदार बनाने के लिए आया। आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल की मेहनतों ने इतना मालदार कर दिया था कि जब बहरीन से हजरत अबू हुरैरा आए तो बैतुल माल के लिए 7 लाख दिरहम लेकर के आए अपने साथ। तो हजरत अबू हुरैरा को फारूक आजम ने हंस के कहा, हंस करके कहा कि उनकी तबीयत में कुछ भोलापन था, तो हंस करके कहा कि अबू हुरैरा तू कहता है 7 लाख दिरहम लाया है, तो तुझे गिनती भी आती है? तो आपने गुस्से में कहा, जज्बात के अंदर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बता कितना हुआ? तो कहा 7 हुआ। तो कहा उतना ही लाया हूं। अबू हुरैरा जैसी हस्ती। उसके बाद फारूक आजम ने उसके बाद अल्लाह अकबर शहरियों को पेंशन का सिस्टम शुरू किया, वजीफे का सिस्टम शुरू किया। कि आज यूरोप के अंदर लोगों को वजीफे दिए जाते हैं। ये किसी की अपनी जाती कमाल की बात नहीं है। अगर शहरों में वजीफे तकसीम होते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करने वाली हस्ती उमर इब्ने खत्ताब की हस्ती है। एक बात और मुझे यहां बड़ी खूबसूरत याद आई। जब वजीफे तकसीम होने लगे तो आपने जिम्मेदारी दी चंद असहाब को कि लिस्ट बनाओ ताकि मर्तबे के मुताबिक लोगों को वजीफा दिया जाए। तो लोगों ने पहले बदरी, फिर ओहद के, इसी तरीके से तरतीबवार जो है वो बनाया। फारूक आजम ने देख के कहा ये लिस्ट नहीं है। का फिर फरमाया ऊपर उनका नाम लिखो जो रसूलुल्लाह के खानदान के सबसे ज्यादा करीब है। पहले अहले बैत के नाम लिखवाए और फरमाया जिसका रिश्ता नबी से जितना करीब है उसको उतना ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और अज़वाजे मुतहरात को साबिक़ून अव्वलून मुजाहिदीन के बराबर वजीफा अता करके बताया कि सहाबा वो थे जिनके दिलों में अहले बैत से नफरत नहीं थी, बल्कि सहाबा तो थे वो जिन्होंने सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत की है। और अहले बैत से जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने की है 14वीं सदी में कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता।
یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا. آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دے، تجارت کرے. اگر چنے ہی بیچنے پڑے ہیں یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے. بلکہ یہاں تک اللہ اکبر، اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا. اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو. حلال تجارت کرو، حلال. اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہے، ہم لوگ تو دنیا دار ہے. میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا. نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے. لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اس لیے تجارت کو فروغ دو. لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں. فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے. لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت. اس لیے سچے تاجر بنو. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو. یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو، جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو. نہیں، جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا، جوا برباد ہوگا، سود ہلاک ہوگا، سود برباد ہوگا. اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر، سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے. لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے. وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے. اس لیے حلال کو لازم پکڑو. اللہ اکبر. پہلے نمبر پر تجارت، جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے. دوسرے نمبر پر زراعت، اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ، زراعت کا پیشہ اختیار کرو. ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا. اللہ اکبر. انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے. اللہ. حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے. اچھا، زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے. یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے، آپ نے جو درخت لگایا ہے، جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، جب
تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا. جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا. جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا. حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا. پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے. یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے. نمبر 3 تجارت زراعت اور اس کے بعد پھر دستکاری کاراگیری کرو. آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں. آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے. حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے. چاہے اس کا نسب ہو, چاہے اس کا حسن ہو, چاہے اس کا علم ہو, چاہے اس کا تقوی ہو, اس کا بولنا ہو, چلنا ہو, پھرنا ہو, معصوم ہوتا ہے نبی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے. جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام, کیا انسان ہے, کیا ہستی, سب تعریف کرتے تھے. لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے, کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, کہا آپ جاؤ اور بتاؤ, آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے. حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں, ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے. پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی, مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے, اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا. بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے. نبی زرہ بنا سکتا ہے, نبی زراعت کر سکتا ہے, نبی تجارت کر سکتے ہیں. ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے, زراعت کے لیے؟ نہیں, آؤ غربت دور کریں اور اس کے لیے کچھ اور طریقے. نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو. آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے, نماز چور بھی ہے, زکوٰۃ چور بھی ہے. 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے, 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکوٰۃ دے دی, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ, جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا, ڈوب گیا, یہ ہوا وہ ہوا. زکوٰۃ نہیں دیتے, غریبوں کا حق نہیں دیتے, اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر 1 پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات, جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے, میں صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں, آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1, 1 حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2, 1 حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3, 1 حصہ مدارس دنیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا
کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا، اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ۔ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور۔ ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکوٰۃ ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں۔ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا۔ فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا۔ تو دے دیا۔ وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکوٰۃ تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، سرکار میری بھی قبول کرے۔ میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے، اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا۔ اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ابھی دو نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ میں جلدی سے چل رہا ہوں، اور کہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے، اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے، اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب، اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے، لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو غربت کے لیے ایک تو زکوٰۃ ہو گئی، دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکوٰۃ ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکوٰۃ تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔
اس لیے صدقے کو عام کریں. پھر اس کے بعد اور بھی غربت خربوں میں نکلے گی، خربوں میں، لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے. خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے. دوسرا مسئلہ ہے جہالت. جہالت ہر برائی کی جڑ. جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے. پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں. جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے. اونلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت. توجہ پھر سنیں. اور بھی تعریف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں. میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں. علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت. اور ایک ہے جہالت جہل مرکب. جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب ہے. تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں. آج دیکھیں نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت. وضو کرنا نہیں آتا، جہالت. نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت. حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت. ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت. عورتوں پہ باپ کی نظر، جہالت. زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت. قتل غارت گری، جہالت. یہ سب جہالت کے مسائل ہیں. آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں. مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے، اپنی دولت کا، دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں. اور ایسے صاف ستھرے ادارے ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا. آپ جسے جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے دل کا درد تو یہ ہے مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اگر ہم صاف و شفاف ادارے بنائیں. بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے، مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے کالج، اسکولز اور یونیورسٹیاں قائم کریں. یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفاد میں بھی ہے. صرف درد بھرے نعرے مسائل کا حل نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، مہنگے گنبد و مینار بنانے کی فکر چھوڑ دو. گنبد و مینار پر جتنے کروڑ خرچ کرتے ہو ان گنبد اور مینار والوں کے نام پر، انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دیے جائیں. ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے، آج تک سوچ رہے کاش شاہ جہان ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا، ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا، محبت کی نشانی بھی ہوتی، قوم کا مفاد بھی ہوتا. لیکن اس نے نرا تاج محل بنایا، آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے. شاہ جہاں کا نام تو ہوا. میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقہی حکم بیان کروں، ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں، بلکہ سگانے سگے در ہوں. اللہ اکبر. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں اور ادارے بھی رسمی نہ ہو، بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بٹتا ہو، بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں. کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے. صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو
انسان بنائے، آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی۔ لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان، لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان، لاؤ عثمان غنی جیسا انسان، لاؤ مولا علی جیسا انسان، لاؤ سعید جیسا، سعد جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، ابو ہریرہ جیسا، بلال حبشی جیسا، خالد ابن ولید جیسا، سعد ابن ابی وقاص جیسا، امیر حمزہ جیسا، مصعب ابن عمیر جیسا۔ اللہ اکبر، کہاں لا کر کے بتاؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے وہ انسان بنائے، ان میں مقتدی نہیں تھے، وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدا بن گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے۔